بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن سیکھیں آسان تجوید کے ساتھ کے لیسن نمبر 10 کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ہم یہ 5 عربک الفابیٹس کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، جس میں ان کی مختلف شکلوں کی پہچان اور اس کی 3 بنیادی آوازیں زبر، زیر اور پیش کے ساتھ ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا لیٹر ہم پڑھیں گے حرف ذال کے بارے میں اور اس کی مختلف شکلوں کے بارے میں، اور اس کے مخرج کے متعلق جانیں گے تاکہ اچھے طریقے سے ہم حرف ذال کی پریکٹس بھی کر سکیں اور اس کے مخرج کو بھی درست کر سکیں۔ لیکن آج کے لیکچر سے پہلے ہم پریویس لیکچرز کی شارٹ ریویژن کریں گے۔ ہونٹوں سے 4 حرف ادا ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلا حرف جو ہے وہ ما ہے۔ دونوں لپس کو آپس میں ملانے سے حرف میم کی آواز ادا ہوتی ہے، ما۔ اس طرح دوسرا لفظ جو ہے وہ حرف با ہے، اور دونوں لپس کو آپس میں ملانے سے حرف با کی آواز ادا ہوتی ہے، با۔ اور تیسرا حرف جو ہے وہ واو ہے، اور واو کا مخرج یہ ہے کہ دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے، صرف گول کرنا ہے، اور واو کی درست ساؤنڈ ادا ہوتی ہے وا۔ اسی طرح جو چوتھا حرف ہے وہ اس کا مخرج یہ ہے کہ اوپر والے دانت نیچے لپس کو ٹچ کرتے ہیں تو حرف فا کی آواز ادا ہوتی ہے فا۔ تو یہ 4 حرف جو ہیں، یہ چاروں حروف ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف ہیں، فرسٹ ما، با، وا، فا۔ اب ہم انہی چاروں حرف کی زبر، زیر اور پیش کے ساتھ دوبارہ ریویژن پریکٹس کرتے ہیں۔ تو یہ فرسٹ والی ساؤنڈ ذرا مجھے آپ بتائیں گے کہ یہ ساؤنڈ کون سی ہے؟ میم ہے، اور اس کے اوپر یہ پیش کا سائن ہے، تو پیش کے ساتھ میم کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ مو۔ اور اس کے نیچے لائن ہے، اور نیچے والی لائن کو ہم زیر کہتے ہیں، تو زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ می۔ اس طرح یہ والی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ ما۔ لیکن ان ساؤنڈز کو پڑھتے ہوئے مخرج کا خیال کیا جائے گا، اور اس کا مخرج کیا ہے کہ دونوں ہونٹوں کو آپس میں ملانے سے حرف میم کی آواز ادا ہوتی ہے۔ اسی طرح اس حرف کو بھی مخرج کا ساتھ آواز کو ادا کیجیے۔ اس کا مخرج کیا ہے کہ لپس کو گول کریں گے، سرکل بنائیں گے، تو اس کی آواز پڑی جائے گی وا۔ اس طرح واو کے اوپر یہ پیش کا سائن ہے، تو پیش کے ساتھ واو کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ وو۔ اور زبر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ وا۔ اسی طرح حرف با، اس کی نیچے لائن ہے، نیچے والی لائن کو ہم زیر کہتے ہیں، اور زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ بی۔ نیکسٹ با، نیکسٹ بو۔ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ اور اس طرح حرف فا ہے، اور فا کے اوپر پیش ہے، اور پیش کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ فو۔ لیکن مخری کے ساتھ آواز کو ادا کریں گے، اور اس کا مخری کیا ہے کہ اوپر والے دانت نیچے لپس کو ٹچ کرتے ہیں، فا، اور نیچے والی ساؤنڈ کیا ہے؟ فی۔ اور اسی طرح نیکسٹ ہمارے پاس جو لیٹر ہم نے پڑھا، زبان کی نوک سے کل 12 حرف ادا ہوتے ہیں، اس میں سب سے پہلا حرف جو ہے وہ ہے تا، اور اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک سامنے دانتوں کو ٹچ کرتی ہے، سامنے والے جو اوپر کے دانت ہیں ان کے ساتھ ٹچ کرے گی زبان کی نوک، تو یہ حرف پڑھا جاتا ہے تا۔ تا۔ اس مخرج کی پریکٹس دوبارہ کیجئے۔ زبان کی نوک کو سامنے اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگائیں، اس کے جو اوپر والے دانتوں کے ایجز ہیں، جو اس کے سرے ہیں، اس کے ساتھ لگائیں گے زبان کی نوک کو تا۔ کچھ وقت کے لیے آپ زبان کی نوک کو سامنے لگا کے رکھیں۔ اب اس حرف کو ادا کیجئے تا، اور آئیں اس کی تینوں ساؤنڈز کی پریکٹس کرتے ہیں۔ فرسٹ ساؤنڈ تا، مخری کے ساتھ ساؤنڈ کو ادا کریں گے تی، اور تھرڈ ساؤنڈ تو۔ اب ہم پچھلے ان 5 حروف کی ایک شارٹ ریویژن کریں گے۔ چلیں ذرا پہچان کریں کہ یہ فرسٹ والا جو حرف ہے یہ کون سا لیٹر ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ حرف با کی درمیان میں آنے والی شکل ہے، اور اس کے اوپر لائن ہے، تو لائن اوپر زبر ہے، زبر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ با۔ اس طرح اس حرف میں یہ کون سا حرف ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ میم کی شروع میں آنے والی شکل ہے، اور اس کی آواز ہے مو۔ اس حرف کی کیا آواز ہے؟ یہ کون سا حرف ہے؟ جی وی۔ اب اس حرف کی پہچان چیز کیجیے، یہ کون سا حرف ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ جی بالکل، یہ میم کی درمیان میں آنے والی شکل ہے، اور اس کی آواز ہے ما۔ لیکن آواز کو ادا کرتے ہوئے آپ بالکل فوراً یہ ذہن میں لے کے آئیں گے کہ اس کا مخرج کیا ہے، اور مخرج کے مطابق ہی اس کی آواز کو ادا کریں گے۔ جی یہ کون سا حرف ہے؟ جی بالکل، یہ تا کی شروع میں آنے والی شکل ہے، اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ تی۔ اور اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی نوک سامنے دانتوں کے سروں کے ساتھ لگائیں گے، اور اس حرف کی آواز پڑی جاتی ہے تی۔ جی یہ کون سا حرف ہے؟ بالکل، فا کی درمیان میں آنے والی شکل، اور اس کی آواز کیا ہے؟ فو۔ جی یہ کون سا حرف ہے؟
تا، اور اس کی آواز کیا ہے؟ سو، ماشاءاللہ۔ اور یہ کون سا حرف ہے؟ جی بالکل، با کی شروع میں آنے والی شکل، اور اس کے اوپر پیش ہے تو اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ بو، ماشاءاللہ۔ اور یہ حرف فا ہے، اور فا کے نیچے لائن ہے تو زیر کی لائن ہے یہ، تو زیر کے ساتھ فا کی ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ فی۔ اور یہ واو ہے، واو کے اوپر پیش ہے تو واو کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ وو۔ اور اس طرح اس حرف کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ می۔ اور یہ آخری حرف جو ہے یہ بالکل یہ تا کی درمیان میں آنے والی شکل ہے، اور اس کے اوپر لائن ہے تو یہ زبر کی لائن ہے، تو زبر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ تا۔ ویری گڈ، ماشاءاللہ، بالکل اس کو مخرج کے ساتھ اس آواز کو ادا کریں گے، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک اوپر والے سامنے کے دانتوں کے ساتھ لگے گی، تا تا، تو یہ حرف پڑھا جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ آج کا ہمارا جو حرف ہے وہ حرف ذال، اور یہ ذال کی مکمل شکل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی مزید شکلیں کس طرح کی ہیں جو قرآن کریم کے اندر استعمال ہوئی ہیں۔ بالکل حرف ذال جو ہے اس کی انیشل شکل، یہ اس کی جو مکمل شکل ہے وہی اس کی انیشل شکل ہے، یعنی شروع میں آنے والا ذال، اور اس کی مڈل شکل نہیں ہوتی، اور اس کی فائنل شکل جو ہے وہ کسی بھی حرف کے آخر پر جو آتی ہے وہ اس طرح کی شکل ہوتی ہے، لیکن بالکل سیم ایک کرو نما لائن، اور اس کے اوپر ایک نقطہ، ایک ڈاٹ جو ہے وہ اس کی پہچان ہے، اور اس کی اپنی اوریجنل آئسولیٹڈ فارم، یعنی اس کی یہ مکمل شکل ہے حرف ذال کی۔ تو اب آپ نے اس طرح کی سیم شکل کو تلاش کرنا ہے۔ جی، فرسٹ لائن میں تلاش کیجئے کہ ذال کہاں ہے، یعنی اس طرح کی سیم شکل کہاں پر موجود ہے۔ جی بالکل، اس کو کاؤنٹ کریں گے آپ، اور کاؤنٹنگ کرتے ہوئے بتائیں گے کہ حرف ذال کہاں پہ ہے، 1 پہ ہے، 2 پہ ہے، 3 4 5 6، کس نمبر پر ذال موجود ہے؟ بالکل 2 پہ ہے، ویری گڈ۔ اور اس کے علاوہ فرسٹ لائن میں دیکھیں کہ ذال کہاں پہ ہے؟ جی بالکل 4 پہ ہے۔ اور اب نیچے والی لائن میں تلاش کریں ذال کہاں پہ ہے؟ بالکل فرسٹ پہ ہے، اور اس طرح کی سیم شکل بالکل کہاں پہ ہے؟ نیچے 3rd پہ ہے، اور 5 پہ ہے، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ اس طرح ہم حرف ذال کی آخر پر آنے والی شکل کو بھی تلاش کریں گے، اور اس طرح کی سیم شکل سیم آپ فرسٹ لائن میں اس کو تلاش کیجئے کہ اس طرح کی ذال کی جو شکل ہے، جو فیس ہے، وہ کہاں پر ہے؟ جی بالکل فرسٹ پہ ہے، ویری گڈ، اور 3rd پہ ہے، اور آخر پر ہے۔ اس طرح نیچے والی لائن میں ذال کو تلاش کیجئے، اس طرح کی سیم شکل کو تلاش کیجئے نیچے والی لائن میں۔ جی بالکل 2nd پہ ہے، اور لاسٹ پہ ہے۔ اب ہم یہی شکل ذال کی جو شروع میں اور آخر پر آنے والی ہے، اس کو الفاظ کے اندر تلاش کریں گے۔ تو پہلا لفظ ہے، اس لفظ کے اندر تلاش کیجئے کہ ذال کہاں پر موجود ہے۔ جی بالکل آخر پر ہے، بالکل اسی طرح کرونما شکل، اور اس کے اوپر ایک نقطہ۔ اور اس لفظ میں ذال کہاں پہ ہے؟ جی بالکل آخر پر ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس لفظ میں ذال کہاں پر ہے؟ اس طرح کی سیم شکل، جی بالکل شروع میں ہے۔ اور اس لفظ میں ذال کہاں پر ہے؟ اس طرح کی سیم، جی بالکل یہ درمیان میں ہے ذال، ماشاءاللہ۔ اور اس لفظ میں ذال کہاں پر ہے؟ جی شروع میں ہے۔ سیکنڈ ہمارے پاس جو کنسیپٹ ہے وہ ہے عربک لیٹر کا نام، اس حرف کا نام، اور اس حرف کا نام کیا ہے؟ ذال۔ اور نام پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے نام میں دیکھیں کہ کتنے حرف موجود ہیں۔ جی بالکل اس کے نام میں 3 حرف موجود ہیں، تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کے نام کو 3 سیکنڈ تک، 3 سیکنڈ کی دیر تک کھینچ کر پڑھیں گے، تو اس کا نام ہوگا ذال ذال۔ تو آئیے ہم اس کے نام کی پریکٹس کرتے ہیں۔ ذال، پھر ریپیٹ کیجئے، ذال ذال ذال، ماشاءاللہ۔ تو نام کے بعد ہمارے پاس جو نیکسٹ کنسیپٹ ہے وہ ہے آواز کا، اور سب سے پہلی آواز جو ہوتی ہے اس کو ہم زبر کی آواز ہوتی ہے، اور زبر ہمیشہ حرف کے اوپر آتی ہے، تو یہ لائن جو ہے اس کو ہم زبر کہتے ہیں، اور زبر کہاں ہوتی ہے؟ ہمیشہ اوپر ہوتی ہے، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ کسی بھی حرف کی آواز کو ادا کرنے کے لیے سب سے اہم بات اس کا مخرج کا معلوم ہونا ہوتا ہے۔ تو حرف ذال کا مخرج کیا ہے؟ تو حرف ذال کا مخرج اس پکچر میں دیکھیے، اور مجھے بتائیے کہ آپ کو اس کا مخرج کیا سمجھ آ رہا ہے۔ یہ بالکل زبان کی نوک سامنے اوپر کے دانتوں کے ساتھ لگ رہی ہے، تو یہ حرف ذال کا مخرج ہے۔ حرف ذال کا مخرج بالکل سیم حرف ثا جیسا ہی ہے،
کہ جو حرف ثا کا مخرج تھا وہی مخرج حرف ذال کا بھی ہے، کہ زبان کی نوک سامنے والے دانتوں کے سروں کے ساتھ لگے گی تو یہاں سے حرف ذال کی آواز ادا ہوتی ہے۔ تو اس کی آواز زبر کے ساتھ کیا ہوگی؟ سب سے پہلے مخرج پہ زبان کو لگائیں گے، ذا ذا ذا۔ تو آئیے اس کی آوازوں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ زبان کی نوک کو سامنے دانتوں کے ساتھ لگاتے ہوئے ذا 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 ذا۔ اب ہم اسی ذال کی فرسٹ آواز کو جو زبر کے ساتھ ہے اس کو ورڈز کے اندر تلاش کریں گے۔ جی اس لفظ میں دیکھیے کہ ذال کہاں پر موجود ہے اور اس کی آواز کیا ہے۔ جی آخر پر ہے اور اس کی آواز ہے ذا۔ اور اس لفظ میں ذال شروع میں ہے اور اس کی آواز ہے، اس کے اوپر لائن ہے زبر کی، تو زبر کے ساتھ ذال کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ذا۔ اس طرح لفظ میں دیکھیں یہ درمیان میں ذال موجود ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو زبر کے ساتھ اس کی آواز کیا ہے؟ ذا۔ فوراً زبان کو مخرج پہ لگائیں گے، زبان کی نوک سامنے دانتوں کے سروں کے ساتھ لگے گی اور پھر اس حرف کی ہم آواز کو ادا کریں گے۔ جی اس لفظ میں دیکھیے ذال کہاں پر موجود ہے؟ جی کہیں بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ۔ اور اس لفظ میں شروع میں ہے اور اس کی آواز ہے ذا، اور اس لفظ میں شروع میں ہے اور اس کی آواز ہے ذا۔ بالکل یہ حرف بہت نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کو پڑھنے کے ایک تو طریقہ یہ ہے کہ مخرج کے مطابق اس کو پڑھے، زبان کی نوک سامنے دانتوں کے سروں کے ساتھ لگائیں، اور دوسری ٹرک یہ ہے کہ اب اسمائلنگ فیس بناتے ہوئے اس لفظ کو پڑھیں، یعنی کہ سب سے پہلے زبان کی نوک کو لگائیں اور اسمائلنگ فیس بنائیں حرف ذال کو پڑھنے کے لیے، ذا ذا۔ تو یہ حرف بہت خوبصورت اور بہت اچھا اور درست پڑھا جاتا ہے۔ چلیں سیکنڈ ہمارے پاس جو ساؤنڈ ہے وہ ہے زیر کے ساتھ، اور زیر ہمیشہ نیچے ہوتی ہے، کسی بھی حرف کے نیچے جو لائن ایک لائن ہے وہ اس کو ہم زیر کہتے ہیں، اور زیر ہمیشہ کہاں ہوتی ہے؟ حرف کے نیچے، اور زیر کے ساتھ بھی اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ وی۔ لیکن زیر کے ساتھ بھی ساؤنڈ کو پڑھتے ہوئے ہم مخرج کا خیال کریں گے، اور اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی نوک سامنے دانتوں کے سروں کو لگاتے ہوئے حرف ذال کی آواز ادا کی جاتی ہے، وی۔ زبان کی نوک کو لگائیں گے اور اسمائلنگ فیس بناتے ہوئے اس لفظ کو پڑھیں گے، وی۔ تو یہ حرف خود بخود باریک پڑھا جائے گا جب آپ اسمائلنگ فیس بنائیں گے۔ جتنے بھی حروف ہیں باریک حرف جو ہیں ان کو پڑھتے ہوئے آپ مخرج پر زبان کو لگائیں اور اسمائلنگ فیس بناتے ہوئے اس حرف کو پڑھیں، تو حرف جتنے بھی باریک حرف ہیں وہ سب بہترین اور اچھے پڑھے جاتے ہیں۔ چلے اب ہم اس کی آوازوں کی پریکٹس کرتے ہیں زیر کے ساتھ، وی 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 وی۔ اور ابھی اس کی سیکنڈ ساؤنڈ ذال کی، اس کی ہم آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے ورڈز کے اندر، تو اس لفظ میں تلاش کریں کہ ذال کہاں پہ ہے اور اس کی آواز کیا ہے۔ جی بالکل ذال آخر پر ہے اور اس کی آواز ہے وی۔ اس لفظ میں بالکل یہ ذال ہے اور اس کی ساؤنڈ نیچے زیر ہے، تو زیر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ ہوگی وی، ماشاءاللہ۔ اور یہاں پر ذال شروع میں ہے اور زیر ہے، تو زیر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ وی۔ اس لفظ میں ذال، جی بالکل اس کے نیچے لائن زیر ہے، تو زیر کے ساتھ ساؤنڈ کیا ہوگی؟ وی۔ یہاں پر ذال شروع میں ہے اور اس کے اوپر زبر ہے، تو زبر کے ساتھ اس کی ساؤنڈ کیا ہوگی؟ ذا۔ زبان کی نوک کو مخرج پہ لگائیں اور اس کے مطابق اس لفظ کو ادا کیجئے، ذا، ماشاءاللہ۔ تھرڈ ساؤنڈ ہے ہمارے پاس حرف ذال کی، اور تھرڈ ساؤنڈ کیا ہوتی ہے؟ یہ اس سائن کو کیا کہتے ہیں؟ پیش۔ بالکل تیسری آواز جو ہے وہ پیش کے ساتھ ہے، اور پیش بھی ہمیشہ کسی بھی حرف کے کہاں ہوتی ہے؟ اوپر ہوتی ہے، ماشاءاللہ۔ تو پیش کے ساتھ ساؤنڈ کو پڑھنے کے لیے بھی مخرج بالکل سیم ہے، زبان کی نوک کو سامنے دانتوں کے سروں پر لگائیں گے اور پیش کے ساتھ اس ساؤنڈ کو پڑھیں گے، ذو ذو۔ تو پیش کے ساتھ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، ذو ذو ذو، ماشاءاللہ۔ تو اب ہم پیش کے ساتھ اس کے ساؤنڈ کی ورڈ کے اندر پہچان کریں گے، تو اس لفظ میں ذال کو تلاش کیجئے اور بتائیے کہ اس کی ساؤنڈ کیا ہے۔ یہ بالکل ذال شروع میں ہے اور اس کی آواز ہے، اس طرح یہاں پر ذال شروع میں ہے اور اس کی آواز ہے، اس کے اوپر پیش ہے تو پیش کے ساتھ اس کی ساؤنڈ ہوگی ذو۔ اور اس لفظ میں آخر پر ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے ذو۔ مخرج کا خیال کریں گے، اور مخرج ذال کا کیا ہے کہ زبان کی نوک سامنے دانتوں کے سروں کو لگاتے ہوئے حرف ذال کی آواز ادا کی جاتی ہے۔ صرف آپ نے اس کے مخرج پر زبان کو لگانا ہے اور حرف کی آواز کو پڑھنا ہے، وہ حرف خود بخود درست پڑھا جاتا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، اور صرف مخرج کا خیال کرنا ہے تاکہ ہم اس حرف کی کو درست طریقے سے ادا کر سکیں۔ ابھی ہم ذال کے تمام ساؤنڈز کی پریکٹس کریں گے، اس کے آئیڈینٹیفیکیشن کریں گے کہ زبر کی آواز کہاں ہے، زیر کی کہاں ہے اور پیش کی کہاں ہے۔
جی فرسٹ لائن میں پہلا لیٹر اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ ذا، لیکن مخرج کے ساتھ تمام آوازوں کو پڑھیں گے. ذی. جی نیکسٹ ذی. ذو. چوتھی لائن میں ذو، ذا، ذو، ذی. ماشاءاللہ. ذی. نیکسٹ ذو، ذا، ذا. تو اب ورڈس کے اندر تمام ساؤنڈس کی پریکٹس کریں گے اور ان کی پہچان کریں گے. جی پہلے اس لفظ میں بتائیں زال کہاں پر ہے اور اس کی ساؤنڈ کیا ہے؟ جی شروع میں اور اس کی ساؤنڈ ہے ذا، لیکن مخرج کے ساتھ آپ اس ساؤنڈ کو پریکٹس کریں گے. وی. اور اس لفظ میں وی، اس لفظ میں ذو، اور اس لفظ میں زال جی بالکل موجود نہیں ہے. اور اس لفظ میں زال کی ساؤنڈ ذا، ذو، اور اس لفظ میں ذا، اور اس لفظ میں زال آخر پر ہے اور اس کی ساؤنڈ ہے ذا. بالکل کسی بھی حرف کو پڑھنے کے لیے اس کے مخرج بہت امپورٹنٹ ہے. میں اس لیے بار بار مخرج کا کہتا ہوں تاکہ ہم حرف کو درست پڑھ سکیں. بغیر مخرج کے کوئی بھی حرف پڑھا جائے گا تو وہ حرف درست نہیں ہوتا. کسی بھی حرف کو پڑھنے کے لیے، درست پڑھنے کے لیے اس کے مخرج کا جاننا اور مخرج کے مطابق ہی اس لفظ کو پڑھنا، اس حرف کی آواز کو ادا کرنا یہ بہت ضروری ہے اس قرآن کی تلاوت کے لیے. ابھی جو ہم نے حرف پڑھا، اس حرف کی ایک ساؤنڈ جو ہے وہ سملر ساؤنڈ ہے، اور وہ سملر کس کے ساتھ ہے؟ وہ حرف ذا کے ساتھ. عمومی طور پر جو افراد وہ اس حرف کے مخرج کو نہیں جانتے ذا کے، وہ زیادہ تر یہ ذا جو ہے وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک حرف بدل جاتا ہے، ذال کی جگہ ذا پڑھا جاتا ہے، اور حرف کے بدلنا ایک بڑی غلطی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت درست اس طریقے سے نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کا مخرج جاننا بہت ضروری ہے. اس حرف کو پڑھتے ہوئے مخرج کا خیال کیا جائے گا کہ زبان کی نوک کو جب سامنے دانتوں کے سروں کے ساتھ آپ لگائیں گے اور اس کی ساؤنڈ ہوگی ذا، لیکن اس کو پڑھتے ہوئے ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ ذا. اس کا مخرج انشاءاللہ ہم نیکسٹ اگلی لیکچرز کے اندر کریں گے اس کی جگہ پر، اور اس کا مخرج بالکل اس سے ڈیفرنٹ ہے. دیکھیے زبان کی نوک نیچے کی جانب ہے اور یہ حرف سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے ذا، لیکن یہ حرف نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور باریک پڑھا جاتا ہے اور اس میں سختی بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے یہ حرف اس حرف سے بالکل ڈیفرنٹ ہے، لیکن چونکہ اس کی ساؤنڈ آپس میں سملر ہے، اس کو عمومی طور پر ذا پڑھ دیا جاتا ہے. سیم ساؤنڈ ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا فرق ہے، لیکن یہ فرق بہت آسانی کے ساتھ اس فرق کو بہتر کیا جا سکتا ہے اگر ان دونوں حروف کے مخرج کے بارے میں معلومات درست ہوں. تو یہ حرف بہت اچھے طریقے اور آسانی کے ساتھ ان کو درست کیا جا سکتا ہے. تو اس حرف کی پریکٹس کیجئے فی الحال کہ زبان کی نوک سامنے دانتوں کی سروں کے ساتھ لگے گی تو یہ حرف ذا پڑھا جائے گا. اور جب بھی قرآن کریم میں اندر یہ الف لفظ آپ پڑھیں اور آپ کے سامنے حرف ذال آئے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ زبان کی نوک کو سامنے دانتوں کے سروں کے ساتھ لگانا ہے اور اس حرف کو ادا کرنا ہے. تو انشاءاللہ یہ حرف درست پڑھا جائے گا. آج کا لیسن ہمارا یہ مکمل ہوا. آپ کا اس حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.